السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ رات گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچے اور صبح جو یہ کھڑکی کھولی ہے تو پیچھے یہ طاقت کے مراکز نظر آ رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، پینٹاگون نظر آیا ہے۔ تو میرے ذہن میں ویسے ہی ایک خیال گیا کہ یار یہ کوئی بھی فورس ہو جو کہ پاور گین کرنا چاہتی ہے، جو کہ طاقت کا حصول چاہتی ہے، بلکہ حکمرانی کا حصول چاہتی ہے، تو وہ کرتی کیا ہے، آپریٹ کیسے کرتی ہے؟ وہ چاہے کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، چاہے کوئی سوچ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، بلکہ اب تو یقین مانیں کہ جو آپ کی جدید اکنامکس ہے وہ بھی ایک خاص قسم کا خوف جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر پھر تھرائیو کرتی ہے۔ تو ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب خوف کی زمینیں تلاش کرتے ہیں، خوف کے بیج کاشت کرتے ہیں، تو حکمرانی تو مل جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایک طبقے کو آپ نے خائف کر کے اپنے پیچھے جو ہے وہ لگا لیا ہے، ایک بڑی ساری فالوورشپ جو ہے وہ آپ نے قائم کر لی ہے ڈرا ڈرا کر۔ لیکن یہ ڈر جب مسلسل رہتا ہے تو یہ پھر نفرت میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اور وہ نفرت پھر بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور پہلا باغی جو ہوتا ہے اس کی چاہے وہ کمزور سی نحیف سی آواز ہو جو کہیں بھی نہ سنی جا رہی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک ایسے پروسیس کو شروع کرتا ہے کہ وہ خوف کو زائل کرتا ہے، اور جوں جوں وہ خوف زائل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ جو پار ہوتی ہے یہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو درویش بس اتنا سے ہی بتا سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد جو ہے وہ چاہے ملکوں کی تاریخ دیکھیں، چاہے نظریات کی تاریخ دیکھیں، چاہے اب جتنی بھی کنٹمپریری موومنٹس ہیں آپ ان سب کی وہ دیکھیں، تو کیسے ایک خوف پھیلایا جاتا ہے، اور اب تو اس کے خوف پھیلانے کے میڈیمز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت سارے مؤثر ہو گئے ہیں۔ تو صوفیوں درویشوں کا ہمیشہ یہ جو حکمران اور اقتدار والا طبقہ ہے جو پاور کو گین کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیشہ جو دوری اور اختلاف رہا ہے، اور ایک قسم کی آپس میں وہ ٹسل سی جو ہے وہ بھی رہی ہے، وہ بھی شاید یہی ہے کہ صوفی انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ اس کے فالوور جو ہے وہ ہوں، وہ صرف آپ کو اس لبرٹی اور اس فریڈم کے اندر لے جانا چاہتا ہے جس میں پھر کوئی اور خوف نہیں ہے، اس میں صرف ایک ہی خوف ہے، اور وہ خوف خدا ہے۔ ادروائز تو وہ کہتا ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو تو پھر کوئی اور خوف ہے ہی نہیں، کوئی اور حزن ہے ہی نہیں، صرف ایک کا خوف جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو آپ کمزور ہیں اگر آپ کسی خوف میں ہیں، اور آپ دور ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ کو ماں سوا اللہ کے کسی اور کا خوف بھی ہے، اگر یہ ڈر موجود ہے تو ضرور غور کیجئے گا کہ یہ اللہ سے دوری کی نشانی ہے، اس کی دوستی میں کہیں کمی آئی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں خوف محسوس ہو رہا ہوگا، تو ڈرنے کی بجائے اس سے دوستی بحال کرنے کی طرف آئیے، کیونکہ ڈر تو صرف آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ہے۔ تو اسی طرح درستگی کیجئے قلب کی بھی، اور اس کے قریب ہو جائیں گے تو جتنے بھی خوف، چاہے وہ خود آپ نے تخلیق کیے ہیں یا چاہے آپ کے ارد گرد ماحول سے آپ کو ملے ہیں، وہ تمام کے تمام دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔